اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ سورہ جاثیہ آیت 6۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو برحق سنا رہے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ دلیل میں کوئی سقم ہو اور کوئی خرابی ہو تو جواز بنتا ہے انکار کا، یا دلیل دینے والا کوئی موثق نہ ہو تو بھی جواز بنتا ہے انکار کا۔ لیکن اگر دلیل میں کوئی سقم نہیں ہے، بینات آیات میں سقم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات ہے ان میں کوئی سقم نہیں ہے، واضح ترین آیات ہے، نہ دلیل دینے والا اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول میں کوئی سقم ہے، کچھ نہیں ہے۔ فرماتا ہے کہ آیات اللہ کی واضح طریقے سے بیان کرنے کے بعد نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ اللہ کے بعد اور اللہ کی آیتوں کے بعد وہ کس بات کو قبول کریں گے؟ کیا معیار ہے ان لوگوں کے کسی بات کو ماننے کا؟ یقیناً ان کا کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ بے حس و حرکت بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے پاس ان کے رب ہونے پر دلیل کیا ہے؟ وہ خود اس پر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے، وہ صرف اندھی تقلید۔ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ پوچھتے آئے ہیں، انہیں ہمارے باپ دادا غلطی پر نہیں ہو سکتے، بس جی اندھی تقلید کے علاوہ ان کے پاس خود کوئی دلیل نہیں۔ نہ دلیل دینے والے جو ہے وہ قابل وثوق ہے، اعتماد کے لوگ ہیں، مشرکین، ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، اور نہ ان کی دلیل میں کوئی جان 1% بھی نہیں ہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پوری منطق کے ساتھ دلیل پیش کرتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تباہی ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے وہ اللہ کی آیات کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سن تو لیتا ہے، پھر تکبر کے ساتھ ضد کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ویلٌ، حسرت کے موقع پر ویل کہا جاتا ہے۔ ویل حسرت ہے، ندامت ہے، اور ویس کا لفظ تحقیر کے لیے بولا جاتا ہے، اور ویح کا لفظ ہے وہ ترحم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویح افاق الافک
ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صحیح رخ کے سے منحرف ہے۔ جھوٹ، جھوٹ کو اف کہتے ہیں، اور بہت بڑے جھوٹے کو افاق کہتے ہیں۔ اثیم، ویل لکل افاق اثیم، تباہی ہے، حسرت ہے، ندامت ہے ہر اس کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے اس کائنات کو چلانے میں۔ سبحان اللہ، یہ جھوٹ بولتا ہے، اثیم، اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، ان کے لیے حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہم، اللہ کی آیتیں جو ہے ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے، سنتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی آیتیں سننے کے باوجود یسمع آیات اللہ، ثم یصر مستکبرا، پھر تکبر کے ساتھ اصرار بھی کرتا ہے گناہ کے اوپر، جو ہے وہ ثابت رہتا ہے، کان لم یسمعھا، ایسا ہے کہ سنا ہی نہیں۔ آیات الہی کو سننے کے بعد بھی اثر نہیں لیتے۔ کفار قریش لوگوں کو منع کرتے تھے کہ محمد کی باتیں نہ سنا کرو، ان کی باتوں میں جادو ہے، تم کو گمراہ کر کے چھوڑتے ہیں اگر ان کے کلام کو سنے تو۔ اس لیے کہ کلام الہی میں جو کشش، وہ جو معجزاتی پہلو ہے، اس سے عام انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن ایک قسم کے لوگ ہیں جو سننے کے بعد بھی متاثر نہیں ہوتے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ یہ خوشخبری تو نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے طنز ہے، طعنہ ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، مکی زندگی کے آیات ہیں، اور مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ رسالت مآب کو جو مشکل ترین حالات پیش آ رہے ہیں، اس زمانے کی آیات ہیں۔ وَإِذَا عَلِمَ، جب اسے ہمارے آیات میں سے کچھ کا پتہ چلتا ہے تو اس کو ہنسی اڑاتا ہے۔ خضوع، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وہ قرآن کی آیتیں جب سنتے ہیں، متاثر ہونے کی جگہ ان کا مزاح اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، اور پھر اہانت کے ساتھ اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم، ان کے پیچھے، یعنی ان عذابوں کے پیچھے جہنم ہے، اور جو کچھ ان کا کیا دھرا ہے وہ انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا
انہوں نے کارساز بنایا تھا، ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ من ورائہم، ابھی تو سامنے کی باتیں ہیں دنیا میں، اور اس میں یہ لوگ مزاح اڑاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک جہنم کا عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا، جو دنیا میں ان کا جو کیا دھرا ہے وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یہ بتوں کا پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور وہ پتھر جو انہوں نے خود تراشا ہے، خود بنایا ہے، اس کا پوجا کرتے ہیں۔ اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی لوگوں کی ضرورت ہے، اس کا پوجا کرتے ہیں۔ اس کی تم حفاظت کرتے ہو ان بتوں کی، وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ لیکن اس بات سمجھ میں نہیں آتی ان کی۔ اس کے باوجود ان بتوں کا پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے انسان جب کسی چیز کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے، اندھا عقیدہ، اندھا عقیدہ، تو اس عقیدے کے اوپر کٹ مرتے ہیں۔ عجیب ہے یہ انسان، خواہ وہ کتنے ہی بیہودہ ہی کیوں نہ ہو، نامعقول ہی کیوں نہ ہو، اس پر کٹ مرتے ہیں۔ یہ بت جو خود تراشتے ہیں، خود بناتے ہیں، ان بتوں کا خالق خود ہے۔ تعجب ہے، ان کو رازق سمجھتے ہیں، وہ ان کو اپنی زندگی کے مدیر و مدبر سمجھتے ہیں، ان سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ فتح و نصرت ہو، مال و دولت ہو، شادی بیاہ ہو، زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا ان کا جو ہے وہ تعلق ان بتوں سے ہے۔ بتوں کا پوجا پاٹ کر کے ان سے بتوں سے مانگتے ہیں۔ وَلَا يُغْنِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، جو کچھ کیا رہا ہے ان لوگوں کا، ان کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو ان لوگوں نے اولیاء بنایا ہے، کارساز بنایا ہے، یہ ولی اور ان کے کارساز، ان کے قسمت ساز، ان کے تقدیر ساز، ان کے زندگی بنانے والا، وہ سمجھتے ہیں اللہ کے چھوڑ کے ان کو ان سے کچھ نہیں ملنے والا۔ البتہ اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ، حقیقی مالک جو تمام کائنات کے اوپر جس کی حکمرانی ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس سے منہ موڑتے ہیں، من دون اللہ، اس کے پاس نہیں جاتے، اس سے نہیں مانگتے، یہ ان بتوں سے مانگتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ کتنی بیوقوفی ہے، انسان جب بیوقوف ہوتا ہے تو انتہا کو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عظیم عذاب جو ہے وہ ان کے انتظار میں ہے۔ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ۔ هَذَا هُدًى، یہ قرآن ہدایت ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی سخت سزا ہوگی۔ یہ قرآن ہدن،
یہ ہدایت ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، یہاں پر قرآن مجید میں ایک مضمون نہیں چلتا اور ہر آیت میں ایک جملہ ہے، دو باتیں صرف باتیں، آیت اور آیت کے درمیان میں کوئی ربط نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، قرآن میں کوئی ترتیب سے کوئی مطلب بیان نہیں ہوتا، ایک آیت میں کئی مطالب بیان ہوتے ہیں۔ یہ قرآن، اس کا جواب یہ ہے، قرآن کسی ایک مضمون کی کتاب نہیں ہے۔ جیسا ہم لکھتے ہیں، ایک مضمون کی کتاب لکھتے ہیں، فلسفہ کی کتاب لکھتے ہیں، فقہ کی کتاب لکھتے ہیں، اور اس کے لیے ترتیب سے اسی موضوع میں رہتے ہیں۔ قرآن ایک موضوع کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کی کتاب کا مطلب ہر آیت میں ہدایت انسان پیش نظر ہے، اور اس میں لوگوں کو راہ راست کے اوپر لانے کے لیے دعوت ہے، مختلف عبارت، مختلف لفظوں میں۔ اس لیے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آیت اور آیت کے درمیان ربط نہیں، آیت اور آیت کے درمیان ربط ہدایت ہے۔ ہر آیت کے پیچھے ایک ہدایت کا مقصد کار فرما ہے، وہ ہدایت ربط ہے اس کا۔ ہدیٰ، یہ کتاب ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ جو لوگ آیات الہی کے منکر ہوتے ہیں، کافر اور منکر ہوتے ہیں، ان کے لیے سخت سزا ہوگی، من رجز علیم، دردناک اور سخت عذاب ان کے لیے ہوگا۔ اسے کتاب ہدایت کو سمجھنے سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ الذی، ابھی دیکھیں یہ ہے اور اس کے بعد کی آیت ہے، سب کا مطبع نظر ہدایت ہے، ہدایت ہے، یہی رابطہ ہے، یہی موضوع ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجریٰ الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یہ ہے، تمہاری حیات، تمہاری زندگی کو چلانے والا اللہ ہے، نہیں، یہ بت نہیں ہے، یا کوئی اور غیر اللہ نہیں ہے۔ تم کو زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، تمہاری زندگی کو جاری رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ان وسائل میں سے ایک وسیلے کا ذکر ہے، سخر لکم البحر، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ بحر سمندر، عربی میں البحر جو ہے وہ سمندر کو کہتے ہیں، اور جس کو ہم دریا کہتے ہیں عربی میں نہر کہتے ہیں، نہر فرات، نہر دجلہ، انہار کہتے ہیں۔ سخر لکم البحر، دریا کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ دریا اس وقت بھی اور ہر زمانے بھی انسان کی زندگی کے لیے اور انسان کی
زندگی کے وسائل کی فراہمی کے لیے بہترین ذریعہ رہا ہے۔ اللہ نے سمندر کو کیسے پیدا کیا ہے؟ سمندر کو اس طرح پیدا کیا ہے جو پانی سے کم وزن چیز کو پانی اپنے پشت پر اٹھا دیتا ہے۔ یہ ایسا کر کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پانی کے وزن سے کم وزن کو پانی اپنے پشت پر اٹھاتا ہے۔ اور اگر پانی کے وزن سے زیادہ ہو تو وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ آگ پہ پتھر رکھیں گے نیچے چلا جائے گا، اور اگر لکڑی رکھیں تو اوپر تیرتی جائے گی۔ اس لیے لکڑی جو ہے وہ پانی کے وزن سے کم ہے۔ یہ بہت بڑے جہاز بناتے ہیں، بہت بڑے جہاز ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے بڑا پانی آتا ہے، اس بڑے پانی سے اوپر جہاز کا وزن کم ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے سے کم وزن کی چیز کو اپنے پشت پر اٹھاتا ہے۔ اس طرح اللہ نے بنایا ہے۔ ایک دوسرا، پانی میں روانی ہے، پانی نہ روانی ہے، پانی کے اوپر کشتی جو ہے وہ چل جاتی ہے، چل پڑتی ہے۔ خشکی اگر ہوتی تو خشکی کے اوپر نہیں چلنا تھا، جی، اور خشکی کے اوپر کھینچ کے بھی نہیں چل سکتا ہے اتنا بھاری بھرکم کشتی، جی۔ تو پانی کے اوپر جو ہے وہ رواں ہو جاتے ہیں۔ اس کو رواں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی، ہوا چلاتا، اس ہوا کے ذریعے کشتیاں چلتی تھی کسی زمانے میں، جی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی روزی، اللہ کا فضل جو روزی ہے، معیشت ہے، تمہاری ضرورت کی زندگی ہے، وہ تلاش کرو۔ یہ کشتیوں کے ذریعے بڑے بڑے لمبے سفر ہوا کرتے تھے قدیم زمانے میں بھی، جی۔ کشتیوں کے ذریعے تاجر لوگ جو ہے کشتیوں کے ذریعے بڑے سامان جو ہے لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ کشتیوں کے آمد و رفت کے حمل و نقل کے ساتھ مربوط رہا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید تم شکر ادا کرو، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا۔ غور کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ لو، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ نہایت قابل توجہ آیت ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں، سماوات کہا ہے، سما نہیں کہا، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، جی۔ آسمانوں میں ہمارا اپنا آسمان ہے، سما دنیا کہتے ہیں، ہمارا اپنا آسمان ہے، اس میں سے سورج ہے، سورج کی شعاعیں جو ہے ہمارے لیے حیات بخش ہے۔ اگر سورج کی شعاعیں نہ ہوتی تو پھر ہم روئی زمین کے اوپر زندگی نہیں کر سکتے تھے، سورج کی شعاعیں نہ ہوتی یہاں سبزہ نہیں اگ سکتے تھے۔ سورج کی شعاع ہمارے لیے حیات بخش ہے، سورج۔ اسی طرح چاند کے بھی رات کو روشنی دیتا ہے چاند، اور سمندر کے مد و جزر میں کام دیتا ہے،
اور چاند کا بھی کسی حد تک داخل ہے، یہ بھی آسمان سے ہے۔ اور پھر یہ فضا سے جو ہے وہ ہمارے لیے حیات بخش جو ہوا ہے وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں آسمان سے ہے، لیکن یہاں پر فرمایا آسمانوں سے، یہ آسمانوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کائنات نہایت عجیب ہے، نہایت عظیم ہے یہ کائنات۔ اس میں اربوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشان میں اربوں ستارے ہوتے ہیں، اور پھر ان ستاروں اور ان کہکشاؤں کی مربوط ہے کائنات کے خود تمام نظام کائنات باہم مربوط ہے۔ کائنات کے اس سرے سے اس سرے تک جو ہے ایک ربط ہے، وہ علیحدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دمدار ستارے ہوتے ہیں، دمدار ستارے۔ اس دمدار ستاروں میں بھی زمین والوں کے لیے جو ہے وہ زندگی کے وسائل فراہم ہوتے ہیں۔ ہم نے اس پر تفصیلی بحث سورہ ابراہیم، سورہ لقمان میں تفصیلی بحث کی ہے پہلے، ہم اس کا زیادہ اعادہ نہیں کرتے۔ کائنات ہمارے لیے مسخر ہے، پوری کائنات، فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ تمہارے لیے مسخر ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے مسخر ہے۔ وہ جمیعا منہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فکر سے غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ کی خالقیت اور اللہ کی مدبریت، تخلیق اور تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر نشانیاں ہیں، دلائل موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔